یہ ایمان جو ہے نا یہ عمل سے بھی قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ عمل صالح اس وقت قبول ہوگا جب آپ کے سینے میں ایمان ہوگا، پہلے نہیں۔ دیکھا نہیں یہ NGO کتنے کام کرتی ہیں، لیکن ان کے سینوں میں، ان کے نیتوں میں بغض اور کسی قوم کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ NGO کے تھرو بڑے بڑے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کا اجر نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس پہ نیکی کسی پہ کر بھی دی تو دنیا میں اللہ نے کہا ہے کہ میں قرض نہیں رکھوں گا، میں اس کی نیکی لٹا دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے گا۔ تو جو ایمان لائے گا اللہ اور اللہ کے رسول پہ، اس کے بعد نیکی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس میں دنیا میں دوں گا اور آخرت میں بے حساب دوں گا۔ کہ اللہ نے تو میرے بھائیوں آج کل نا یہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک ملا نا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، ایسی سوچ ملنا اس دور میں، ورنہ صبح شام نا یقین جانیں کہ سرکار بلے شاہ کی کافی ہے نا، علم و بس کری ہو یار، علم و بس کری ہو یار، چاندی عمر نہیں اعتبار۔ یہ بچہ پتہ کیوں تھی، انہوں نے کیوں لکھا تھا؟ اسی ماحول سے تنگ آ کر۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ساون ماں دے بدلا مانگوں پھرن کتاباں چاہی ہو، جتھے ویکن چنگا جو کہتے پڑھن کلام سوائی ہو، تو ہی جہانی مٹھے پاؤ جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ تو سید وارشاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، بڑا زبردست ہے ان کا یہ قول نا، میں نے تو بڑا یاد آتا جناب۔ فرمایا کہ وارشاہ میاں پانڈ جھگڑیاں دی پچھوں ملا مسیح دا آندا ہے، اور رانجھا بحث کر رہا ہوتا ہے نا مسجد میں آ کر، تو وہ تو سادے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ پانڈ جھگڑیاں دی پچھوں آ رہا ہے جناب، جڑا جنہیں کٹھیاں کیتیاں نے، جھگڑے کٹھے کیتے ہوئے نے ساری دنیا میں۔ تو صوفیہ کرام نے اسے کیوں برا جانا کہ جب اس کو مثبت استعمال اس علم کو نہیں کریں گے تو پھر یہ تنقید کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو جب اس کو عمل میں ڈھال کر پیش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل میں ڈھال کر اپنے علم کو پیش کیا، اور قرآن یہ تقاضا بھی یہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ بات کیوں کرتے ہو، کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ اس بات کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں اپنے علم کو عملوں میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے کردار کی شکل میں پیش کرو، بلکہ حضور بابا سرکار نے فرمایا نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھا۔ تقریریں بہت ہو چلیں، تحریریں بہت لکھی گئیں، اب تیری قوم تجھ سے نمونہ مانگتی ہے، نمونہ پیش کر۔ فرمایا جو بھی منکر ہے تیرا منکر ہے، نمونے کا کوئی منکر نہیں، کافر بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کو کوئی مقام حاصل نہیں، خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کو کوئی مقام حاصل نہیں۔ تو میرے بھائیوں اعمال کی طرف رغبت کرنا، اپنے آپ کو اس میں جیسے کہتے ہیں نا، ایک بچے کو جو نا وہ پڑھنے کو دل نہ کرے تو ٹیچر کہتے ہیں کہ چند منٹ نا آپ بک لے کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی عادت بنے۔ یہ عبادت میں بھی دل لگانا پڑتا ہے۔ جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے نا، کسی بندے کی آپ نے حالت کا جائزہ لینا ہو نا، تو آپ اس کا مسجد میں آنا اور جانا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے باطن میں کیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے تڑپتا ہے نا جیسے وہ آزاد پرندہ جو ہے نا وہ پنجرے میں قید کر دیا جائے، اس کو سکون نہیں آئے گا، 2 منٹ 10 منٹ گزارنے اس کے لیے مشکل ہے۔ گھر میں جا کیا کرنا ہے اس نے؟ ہماری تو قوم ساری فارغ ہے، اس لیے اس کے پاس کون سا کام ہے؟ کام ہوتا تو جہاں تک ہم آتے ہیں۔ یہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کے باطن میں وہ نور ہی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ جو اسے جوڑے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں، اس کا باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، بغیر غیر ضروری کاموں کے لیے وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوتا ہے۔ اور یہ مشق ہے
یہ جو ذکر کے حلقے ہیں نا سکھاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ بابا جی نے لکھا ہے کہ اہل ذکر کبھی نہیں تھکتے، اور یقین جانے ادھر یہاں ریمیر خاں میں میں نے 70 80 سال کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ عشاء کے بعد ذکر شروع ہوا، سردی کی راتوں میں فجر تک چلا اور وہ تھکے نہیں۔ ویسے انہیں کہیں کہ خانپور اڈے پہ چلتے ہیں پیدل، تو کہیں گے وہ اتنا سفر کیسے کریں، یا کہیں گے ہم نے آرام کرنا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر شروع ہوا تو فجر تک کرتے رہے، اور ہوتا بھی ہے 22 گھنٹے لوگوں کو میں نے دیکھا ذکر کرتے ہوئے۔ وجہ کیا؟ کہ ان کی روح اتنی توانا ہو جاتی ہے کہ درمیان میں کہتے ہیں نا محبت جب حد سے بڑی تو سارے تکلف مٹ گئے۔ جب محبت جب حد سے بڑھتی ہے نا تو تکلفات سارے ختم۔ تکلفات تو جو نا محبت کی ضد ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے لیے نماز فجر پڑھنا تکلف میں شامل ہے، نماز ظہر پڑھنا تکلف میں شامل ہے، مسجد کی طرف آنا تکلف میں شامل ہے، تو وہ عبادت کی راہ، جو عبادت کی روح تھی وہ کہاں گئی؟ وہ تو غائب ہے۔ وہ تو حکمن ہے، بیزاری کے ساتھ وہ مسجد کو آیا اور بیزاری والے سجدے کیے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ کہ بیزاری، اس میں بیزاری کہاں آ گئی؟ اگر محبت تھی اسے اپنے اللہ سے تو پھر تو اسے خوشی ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی بدلنے کا جو ہے نا نقشہ، کسی عورت کے ساتھ بات کرنے لگے، مغرب کے بعد وہ شروع ہوئے، تو وہ چھت پہ تھی، آپ نیچے کھڑے تھے، تو جو نماز عشاء تھی نا اس کی کہیں آواز کانوں میں نہ پڑی، تو فجر کی اذان ہوئی نا تو کہنے لگے عشاء ہو گئی۔ تو جس نے انسان کو بنایا نا اسے غیرت آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ایک عورت کی محبت میں اتنا مست کہ ساری رات گزار دی اور کہتا ہے عشاء ہو گئی۔ اور جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے، جو تیرا محبوب ہے، حقیقی محبوب ہے، جو تیرا معبود ہے، اس کی خبر ہی نہیں، تو پھر ایسا پلٹا نا وہ، اس آواز کی کیفیت نے سینہ چیر دیا، تو بہت بڑے محدثوں میں اس کا شمار ہوا ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ تکلف نہیں ہوتا، پوری رات کھڑے رہنا، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، تو محبت کہتے ہی اسے ہیں جہاں پہ زیادہ ٹائم گزارا جائے تھوڑا محسوس ہو، تو جہاں پہ تھوڑا ٹائم گزارا جائے تو زیادہ محسوس ہو، وہ تو ضد ہے۔ اب مسجدوں کے ساتھ صحابہ کا یہی معاملہ تھا، اور اولیاء اللہ کا بھی اور اہل اللہ کا بھی۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ روحانیت کے مرکز ہیں۔ جب آپ مسجد میں آئے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، قرآن پکڑا سکون ملا، اللہ کی بات سنی سکون ملا۔ سنا ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہ فرشتوں میں بات چلی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ یہ آپ نا پورے قرآن کا تجزیہ کریں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اللہ نے بڑی تعریف فرمائی۔ ہر امتحان میں پاس بیٹا آیا، آخری عمر میں اللہ نے کہہ دیا قربان کر دو، اس کو چھری کے نیچے دے دیا۔ آپ کی جان تھی تو وہ چکھا والا معاملہ بنا، تو اسپیشل جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام لے کر، جنات آئے، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو ایسا نمونہ خلیل اللہ نے پیش کیا نا جو قیامت کے آخری دن تک قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ مال تھا آپ کے پاس، فرشتہ آیا، وہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو کہنے لگے کہ یار وہ تو بندے کی شکل میں تھا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ سنا دو مجھے بھی، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں تو نہیں سناؤں گا۔ کہتے پہلے تو اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، آپ کہہ رہے ہو میں نہیں سناؤں گا، آدھی بکریاں دے دو پھر سناؤں گا۔ تو آپ نے کہا آدھی بکریاں میں نے آپ کو دی۔ اس نے پھر پڑھا اللہ کے جو پاکیزہ کلمات سے۔ آپ نے کہا پھر سنائیں، کہنے لگا دوسری بکریاں بھی دو گے تو پھر سناؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بکریاں لے لی اس نے تو پھر
پھر وہ چپ ہو گیا. آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی معبود کی تعریف اس کی زبان سے پھر سنوں. تو اس نے کہا کہ بکریاں تو نے آپ نے مجھے دے دی، تو اب جو ہے وہ اب تیرے پاس کوئی چیز ہے تو نہیں. کہنے لگے کہ مجھے نوکر رکھ دینا. تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو ایک فرشتہ تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے قریب جو ہیں وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ امتحان میں پاس ہو گئے. تو بھئی یہ ہے بات. جب تک یہ تکلف ختم کرنے کے لیے یہ ذکر کے حلقے ہیں. یہ صوفیہ کرام اس جسم الوجود اور روح کے طبیب ہیں. جب آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، تکلف سے بات شروع ہوتی ہے، عادت سے شروع ہوتی ہے، جو نہ ایک رواج سے شروع ہوتی ہے، دماغ میں دل میں کوئی گھٹن ہوتی ہے. تو جب ایستا ذکر کے انوار آپ کا سینہ روشن کرتے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے. گھر والے پوچھتے ہیں اتنی دیر مسجد میں ٹھہرے رہے، کیا کرتے رہے؟ تو آپ کہتے ہو کہ سارا دن دنیا کا کام کرتے ہیں، ابھی تو مسجد میں آیا تھا، ابھی تو آیا ہوں مسجد میں. یہ وقت ایک رسم سے شروع ہوا، یہ چیز رسمن شروع ہوئی، حقیقت تک پہنچ گئی. تو یہ جب ذکر کے حلقے آپ کر رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، پہلی بات تو یہ ہے یہ خالص اللہ کی تسبیح ہے، اس میں کوئی تشریح تو ہے نہیں. براہ راست کسی آدمی کا اعلیٰ خوراک استعمال کرنا روحانی طور پہ. سبحان اللہ یہ اللہ کے سکھائے ہوئے کلمے ہیں انسان کو. اگر اللہ نہ سکھاتا انسان کے پاس تو تھے ہی نہیں. یہ کیا پتا تھا اللہ کی کس لفظ کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. تو اللہ نے ہمیں خود سکھایا اپنے نبیوں کے ذریعے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ کے حبیب نے فرمایا سبحان اللہ پڑھے گا یہ ملے گا، فلاں یہ الحمدللہ پڑھے گا یہ ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا یہ ملے گا. تو یہ خالص اللہ کی عبادت ہے کہ آپ نے اللہ کے ناموں سے شروع کیا. تو ایستا بڑھتی عمر کے ساتھ جیسے جیسے نفس کی طاقتیں دم توڑتی جائیں گی نا، تو یہ ذکر کے انوار جو ہے نا آپ کو اندر سے سائیکل کرتے چلے جائیں گے. پھر آپ کہیں گے وہ جو مولوی صاحب تھے نا صحیح کہتے تھے، اب آیا زندگی کا مزہ، اب ملا اطمینان. پھر اس وقت جو نا وہ قلب و نگاہ جب مسلم ہوتی ہے نا، پاکیزہ ہوتی ہے، تو پھر انسان کو امر و نہی میں بھی مزہ آتا ہے. جہاں دیکھتا ہے خدا کو دیکھتا ہے، ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے. تو وہاں سے اس کی قدرت جو ہے نا اس کو نظر آتی ہے، اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور موت بالکل قریب، موت ایسے لگتا ہے جیسے ساتھ چل رہی ہے، کسی ٹائم پہ آ جائے. تو جس کو موت یاد رہی وہ عمل صالح کرے گا. غفلت کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں نا انسان سے. تو بھئی یہ ذکر کے مطلب سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں. جیسے شروع میں بیان کیا گیا نا کہ شیطان نے، یہ جو نوجوان بیٹھے نا، شیطان نے بیر نکلتے ان کے کانوں میں بات ڈالنی ہے، کھڑمستی کریں گے. لیکن اس سے بچنے کے لیے عمل کا تسلسل ہے کہ آپ نے جو عمل جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا. یہ ایک عمل ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. حضور بابا استقامت فرماتے ہیں ناغا عمل میں سستی پیدا کرتا ہے. یہ تو روحانی عمل ہے نا. آپ سکول ایک دن آ جائیں دوسرے دن دل نہیں کرے گا. نماز ایک چھوڑتے ہیں دوسری نماز میں دل نہیں کرے گا. ناغا عمل میں سستی پیدا کرتا ہے اور ناغے عمل کو باطل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابطال عمل سے بچائے. اور عمل کا باطل کرنا ہی شیطان کا جیتنا ہے کہ آپ کے عمل کو خراب کر دے گا. تو بھائی مضبوطی کے ساتھ 3 کام ہیں اس مرکز کے: اللہ کا ذکر، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت، پوچھنا پاس ہونا تو کسی کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا بھی انسانیت، مسکرا کر بولنا، کسی سے پیش آنا صدقہ ہے نا، یہ بھی خدمت ہے. کسی کو پانی پلا دینا یہ بھی خدمت ہے. کائنات کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے جدوجہد کرنا، کیونکہ اس سے اس کا ہمیشہ کا فائدہ ہوگا. اور تیسرا ہے تبلیغ الاسلام. 3 ہے. تو بتا سوچے صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، مخلوق کے بارے میں میرا آج کیا رویہ رہا، کیا میں نے کسی کی خدمت کی، اور کیا کسی کو میں نے وہ نیکی کی بات بھی بتائی ہے. اس پہ خود عمل کرنا بھی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. بابا سرکار نے فرمایا ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر جس نے چوتھے کو ہاتھ لگایا
اس نے ہمارے ساتھ نسبت کی توہین کی اور ہمیں شرمندہ کیا اور دارالاسلام کو ٹھیس پہنچائی، سختی سے منع فرمایا۔ اس کے اندر ہی ہر شے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی کے بحث پہ اس میں کمی بیشی ہوگی اللہ معاف فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔